السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، کچھ دنوں قبل ایک بیان ریکارڈ ہوا اور انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوا۔ اس بیان میں ہم نے دیوبندیوں کو خبردار کیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے جاہل پیر بابا ملنگوں کو پیش کر کے جماعت اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو ہم وہ بتائیں گے جس سے تمہیں بھاری پڑے گا اور حقیقت لوگوں کے سامنے ہوگی۔ اور ہم نے بطور نمونہ ایک دیوبندی پیر کے تعلق سے بتایا تھا کہ یہ دیوبندی پیر بند کمرے میں عورتوں کی شرمگاہوں پہ دم کرتا ہے۔ اب اس بیان سے دیوبندیوں کو بہت مرچی لگی، کھلبلی مچ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک مکار، دھوکے باز، بھگوڑے دیوبندی مولوی عمیر قاسمی نے جواب کا نام دے کر بکواس کیا۔ آج اس کے بکواس پر کچھ اہم باتیں عرض کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ کانٹوں کے انتقام کی شاید خبر نہ تھی، کانٹوں کے انتقام کی شاید خبر نہ تھی، پھولوں پہ ہاتھ ڈالنے والے اچھل پڑے۔ اس بھگوڑے مولوی عمیر قاسمی نے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بندے کی عقل پر، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ جس کتاب کو پیش کیا ہے خود اس کے خلاف لکھی ہے۔ میں اس بھگوڑے سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے اس کے خلاف لکھی ہے، لیکن جس طرح ہمارے علماء جاہل پیر بابا ملنگوں کا رد کرتے ہیں پھر بھی ہمارے کھاتے میں ڈال کر بکواس کیا جاتا ہے، جبکہ غلطی کرنے والا خود ذمہ دار ہے۔ سنیت کو ٹارگٹ نہیں بنایا جا سکتا، پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور ہمارے خلاف پیش کرتے، اس لیے ہم نے بطور نمونہ پیش کیا، آئینہ دکھایا تاکہ معلوم ہو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسرے کے گھر میں پتھر پھینکنے سے انجام برا ہوتا ہے۔ اور اس دھوکے باز مولوی عمیر قاسمی دیوبندی نے کہا کہ یہ دیوبندی پیر نہیں ہے، انکار کر دیا، کہتا یہ دیوبندی پیر نہیں ہے، اس کا الگ ہی دھرم اور مذہب ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ آپ حضرات اس کی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، آگے جواب دوں گا اور آپ کو معلوم ہوگا یہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے، کتنا بڑا ڈھونگی ہے۔ اور اس ڈھونگی مولوی عمیر قاسمی دیوبندی نے کہا کہ عقل کے اندھے ہو گئے ہیں، ایک چیز کو پیش کرنے کے لیے اسی کے خلاف جو کتاب لکھی ہے اسی کے سوال و جواب کو اٹھا کر علماء دیوبند پر بھونکنا شروع کر دیا۔ پہلی بات، یہ جھوٹا مولوی یہ ثابت کرے کہ میں نے اس کتاب کے سوال و جواب کو پیش کر کے دیوبندی مولویوں کو جو ہے رگڑا لگایا ہو، اس کو یہ ثابت کرے، اگر ہمت ہے، اگر یہ سچا ہے تو اس کو ثابت کرے۔ دوسری بات، میں اس مکار مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے اس کتاب کا حوالہ پیش کر کے اس دیوبندی پیر کے تعلق سے بتایا تو کیا تمہارے مولویوں نے اس طرح کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہمارے خلاف پیش نہیں کیا؟ ہم کو اس کا بھی جواب چاہیے۔ اگر پیش کیا ہے تو اس طرح کی بکواس کیوں؟ اگر نہیں پیش کیا ہے تو ہمیں جواب دو، اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے۔ اس جاہل مولوی عمیر قاسمی نے مزے لے کر کہا کہ یہ کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق ہے، تصنیف لطیف پیر مہر علی شاہ صاحب۔ اس کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ اور روح اللہ ہیں، جس کو حضرت مریم کے رحم اطہر میں نفخ کیا۔ اور پھر یہ مکار مولوی عمیر بولتا ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں پھونکنا تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ مسئلہ آپ کی کتاب سے نکالا ہے، ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ اب کہتا ہے لہٰذا یہ ہمارا بندہ نہیں، آپ کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پیش کر کے کیا کہتا ہے؟ لہٰذا یہ ہمارا بندہ نہیں، آپ کا بندہ ہے۔ پہلی بات، اس بے غیرت مولوی عمیر دیوبندی نے جس ہستی پر بکواس کی ہے پہلے ان پر بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا اس کا دجل و فریب۔ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، نام ہے تذکرہ اولیاء دیوبند، اور لکھا ہے بر صغیر پاک و ہند کے معروف اولیاء دیوبند کے حالات و کمالات و اوصاف کا جامع تذکرہ، حافظ محمد اکبر شاہ بخاری۔ آپ کو اس کتاب کے نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کتاب میں ذکر جو ہے اولیاء دیوبند کا ہے، ان کے نزدیک، ان کے بقول، ٹھیک ہے۔ اب اسی کتاب میں ذکر جو ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ہے، تعریف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جگہ جگہ آپ کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، آپ کے حالات بیان کیے گئے ہیں، تو معلوم ہوا کہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے نزدیک جو ہے اللہ کے ولی ہیں۔
معلوم ہوا دیوبندیوں کے نزدیک پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اور جب ان کے نزدیک اللہ کے ولی ہے تو اس بے غیرت نے کس منہ سے ہمارے خلاف اس کو پیش کیا اور بکواس کیا؟ اور یہ قضا مولوی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو۔ اب یہ بے غیرت کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی کتاب سے نکالا ہے عورت کی شرمگاہ میں پھونکنا؟ یہ کتنا بڑا دماغی مریض ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اس نے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کا حوالہ دے کر بکواس کیا ہے، اسی کتاب تذکرہ اولیاء دیوبند میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے جس کتاب کا نام لکھا ہے وہ یہی کتاب تحقیق الحق فی کلمۃ الحق ہے۔ اب یہ بے غیرت کس منہ سے ہمارے خلاف اس کتاب کو پیش کر کے بکواس کر رہا ہے؟ کہتا ہے سنیے۔ اچھا آگے تیسری بات، اس نے کہا کہ تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں لکھا ہے کہ رحم اطہر میں نفخ کیا، تو ثابت ہوا کہ عورت کی شرمگاہ میں پھونکنا آپ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ اس نے کہا۔ پہلی بات، یہاں رحم اطہر لکھا ہے اور یہ شرمگاہ بتا رہا ہے۔ اب یہ بتائے رحم اطہر اور شرمگاہ میں فرق ہے یا نہیں، اس کو واضح کرے۔ تفسیر عثمانی میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ یوں کیا ہے مولوی محمود الحسن دیوبندی نے، اور مریم بیٹی عمران کی جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو، پھر ہم نے پھونک دی اس میں، غور سے سنیں، اور مریم بیٹی عمران کی جس نے روک رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو، پھر ہم نے پھونک دی اس میں ایک اپنی طرف سے جان اور سچا جانا اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اور وہ تھی بندگی کرنے والوں میں۔ اچھا، اس مولوی عمیر قاسمی کو شاید شرمگاہ کا پتہ نہیں، تو ہم اس کو اس کے غوث اعظم امام ربانی کی زبانی ایک کہانی میں سناتے ہیں۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے، کسی دیہاتی نے پوچھا کہ عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے؟ گنگوہی نے کہا جیسے گیہوں کا دانہ۔ بھرے مجمع میں گنگوہی نے کہا، جب پوچھا کہ عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے تو گنگوئی نے کہا جیسے گیہوں کا دانہ۔ اب مولوی عمیر قاسمی گیہوں کا دانہ دیکھے، ہاتھ پہ لے اور دیکھے گیہوں کا دانہ اور بتائے کیا یہ رحم ہے، شرمگاہ ہے؟ کیا اسے سمجھ میں آتا ہے؟ اور جو سمجھ میں اسے آتا ہے وہ ہمیں بتا دے اپنے جواب کے اندر، اور یہ بتائے کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت اس کے نزدیک غلط ہے تو شرع کا کیا حکم نافذ ہوگا، ہمیں یہ بتائے۔ جس عبارت کو اس نے پیش کر کے بکواس کیا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں اگر اس کے نزدیک غلط ہے تو اس پر شرع کا حکم کیا نافذ ہوگا، یہ ہمیں بتائے۔ ٹھیک ہے، آخری بات اور چوتھی بات اور آخری بات آپ جو ہے سن لیں۔ اس بے غیرت مولوی عمیر قاسمی دیوبندی نے کہا یہ ہمارا بندہ نہیں، آپ کا بندہ ہے۔ دیکھا آپ نے کس طرح ایرے غیرے کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر بکواس کرتے، اس لیے ہم نے بیان دیا اور وارننگ دی تھی کہ اپنی ان حرکتوں سے، ان گندی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ بھاری پڑے گا، اور آخر میں وہی ہوا۔ اس دیوبندی پیر کو بھی سنی بتا کر ہمارے کھاتے میں ڈال دیا، جبکہ ہم نے بتایا ہے کہ دیوبندی کے مشہور مدرسہ سے دور حدیث کر کے سند یافتہ عالم ہے اور حافظ بھی ہے یہ دیوبندی پیر، جو بند کمرے میں عورتوں کی شرمگاہ پہ دم کرتا ہے۔ دوسری بات، اشرف علی تھانوی کے سلسلہ میں بیعت تک کرتا ہے۔ تیسری بات، عوام کے ساتھ علماء بھی شامل ہے، اور لکھا ہے افسوس ہے کہ اس پیر کے ساتھ علماء بھی شامل ہیں۔ بتائے کس جماعت کے علماء اس کے ساتھ شامل ہیں جس پر افسوس کا ذکر کیا گیا؟ ہمیں بتائے اس چیز کو کہ اس کے ساتھ کس جماعت کے علماء شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چوتھی بات، اس دیوبندی پیر کا خلیفہ تبلیغی جماعت سے وابستہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو بتا دوں جب یہ دیوبندی پیر عبدالحق کسی سے بیعت لیتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ میں اپنے والد عبدالوہاب صاحب کا خلیفہ ہوں اور انہوں نے 10 سال کی عمر میں مجھے اپنی گدی پر بٹھا دیا تھا اور خلافت عطا کی تھی، اور عبدالوہاب صاحب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے اور خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں 5 سال رہے، اور لکھا ہے فیصلہ آباد میں اتحاد اہل سنت والجماعت کے ساتھ کے سابق امیر میاں کاشف صاحب جو عبدالحق کے ساتھ تقریباً
9 माह तक है। अब इन सारी बातों के बावजूद देवबंदी मानने से ये मौलवी इनकार कर रहा है। और अजीब बात है, सिर्फ ये कहकर सुन्नी बता रहा है कि पीर मेहर अली शाह ने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में लिखा है कि हजरत मरियम के रहम अतहर में नफ़ किया, आपकी किताब में लिखा है औरत की शरामगाह में फूकना। अब आप खुद बताएं ये कितना बड़ा जाहिल है, बेवकूफ है। अब हमें इससे ज्यादा कहने की जो है जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार है, समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा धोखेबाज है। अब हमने जिन चीजों का मुतालबा इससे किया है उन चीजों का ये जवाब दे। और हम इसे भगोड़ा इसलिए कहते हैं कि ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, ये पहले भी भागा था और अब मुझे उम्मीद है ये फिर भागेगा। और ये जवाब के नाम पर सिर्फ बकवास करता है और जवाब देने जाएगा, ये देखो इसको तो ये भी नहीं पता मुनाफिकत कह रहा है जबकि मुनाफकत है। इस तरह की बातों को पेश करके एकदम बातों को तूल देता है। और अगर तूने मुझे जवाब देते हुए इन सब चीजों का जिक्र किया ना तो तेरा वो हश्र होगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। अगर तुझमें हिम्मत है तो ये करके मेरे साथ देख ले, अगर इस जवाब में मेरे ताल्लुक से अगर तूने कुछ ऐसी बातें की तो मैं इस तरह से जो है देवबंदियों को खड़ा करूंगा और बताऊंगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है। इसलिए ये नादानी करने की सोचना भी नहीं, और जिन चीजों का हमने मुतालबा किया है उन चीजों का जवाब दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व